بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو میں اپنے صحافی بھائی عمران ریاض صاحب سے مزید 2 سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے بھی کافی سوالات کر چکا ہوں ان سے، مختلف ویڈیوز بنائی ہیں اسی چینل پر اور ان تک پرسنلی پہنچا دی گئی ہیں، لیکن وہ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ اگر مجھے کوئی ان سوالات کے جوابات عمران ریاض صاحب سے دلوا دے تو اس کی نوازش ہوگی۔ پہلا سوال بلاول بھٹو کے بارے میں ہے، جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت کے لیے بھارت سے تجارت کرنا پڑے گی۔ اس پر عمران ریاض صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کا بڑا واضح موقف تھا کہ جب تک انڈیا 5 اگست والے اقدامات واپس نہیں لیتا اس وقت تک انڈیا سے کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ لیکن موجودہ امپورٹڈ حکومت کے وزیر خارجہ نے امریکی خواہش کا احترام کرتے ہوئے بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ تو یہاں پر میرا سوال یہ ہے سمپل سا کہ جب فرانسیسی سفیر نکالنے کا مطالبہ کیا گیا تھا عمران خان صاحب سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر فرانس سے تجارت یا یورپی یونین نے ہمارے ساتھ تجارت ختم کر دی تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ حالانکہ تجارت ختم کرنے کا کسی نے نہیں کہا تھا، یہ بس وہ اپنی طرف سے خوف پیدا کر رہے تھے قوم میں کہ اگر ہم نے سفیر نکالا تو وہ یہ کر دیں گے، تجارت ختم کر دیں گے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ انڈیا ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ان کے ساتھ تجارت ہمیں زیادہ آسان رہتی ہے اور اس میں خرید و فروخت میں کافی ڈیوٹیز بھی کم پڑتی ہیں، صرف بارڈر سے تو سامان پار آنا ہے، جبکہ دوسری طرف فرانس کے ساتھ ہمیں کافی مہنگی تجارت پڑتی ہے، ڈیوٹیز ہی کافی زیادہ لگ جاتی ہیں سفر کی وجہ سے۔ تو پہلا سوال یہ ہے کہ فرانس کے ساتھ معیشت ختم کر کے، ان کے ساتھ تجارت ختم کر کے جو نقصان ہونا تھا، کیا وہ بھارت کے ساتھ وہ ساری تجارت ختم کر کے نقصان نہیں ہو رہا معیشت کو؟ اور اگر اس کا آپ جواب یہ دیتے ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کے لیے یہ نقصان برداشت کیا جا سکتا ہے، یہ سارا نقصان قابل قبول، تو پھر اس بات کا جواب دیں کہ ناموس رسالت کی خاطر یہ معاشی نقصان کیوں نہیں قابل قبول؟ کیا کشمیر کی اہمیت ناموس رسالت کے مسئلے سے زیادہ ہے؟ ایک کشمیر تو گیا، سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے ناموس رسالت کی خاطر، یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، کیونکہ پوری دنیا بنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہے۔ تو ان کی کوئی گستاخی کرے اور آپ کہیں کہ نہیں جی ہماری تجارت ختم ہوگی تو ہم بھوکے مر جائیں گے، اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کی آزادی کی خاطر ہم یہ معاشی نقصان برداشت کر سکتے ہیں، پھر جہاں پر کہاں گیا عشق رسول؟ یہ تو پھر عشق معیشت ہوا کہ آپ نے معیشت کو ناموس رسالت پر زیادہ ترجیح دی ہے۔ اور دوسرا سوال جنرل مشرف کے بارے میں ہے۔ عمران ریاض صاحب نے جنرل مشرف کی تعریف میں زمین آسمان کے کلابے ملا دی ہیں اپنے ولاگ میں، ببر شیر کہتے رہے ہیں اس کو، اور کیا کیا کہتے رہے ہیں کہ آج بھی اگر جنرل مشرف واپس آ جائیں تو فوج کا مورال ہائی ہو جائے گا، جبکہ جو موجودہ ہمارے آرمی چیف ہیں اور جرنیل ہیں ان پر یہ کھل کر تنقید کر رہے ہیں، یعنی کہ حضر سروس جو جرنیل ہیں اور آرمی چیف ہے ان کی وجہ سے فوج کا مورال ڈاؤن ہے، اور ایک ریٹائرڈ آرمی چیف آ جائے تو اس سے مورال ہائی ہو جائے گا، اور موجودہ جرنیلوں پر اس لیے تنقید کر رہے ہیں، ان کے بقول وہ امریکی سازش کے سامنے لیٹ گئے ہیں، انہوں نے اس کا مقابلہ نہیں کیا، اس کو روکنے کی کوشش نہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ جنرل مشرف کا بھی یہی کارنامہ نہیں تھا؟ وہ بھی تو امریکہ کے ایک ٹیلی فون پر لیٹ گیا تھا، اس نے بھی تو افغانستان پر حملہ کرنے کے لیے پاکستان سے اڈے دیے تھے۔ تو یہ معیار تو ایک رکھیں نا، اگر کوئی امریکہ کے آگے لیٹ جاتا ہے اور اس پر آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر جنرل مشرف نے بھی وہی کام کیا ہے، یا پھر جنرل مشرف کی آپ اس لیے حمایت کر رہے ہیں اور اس کی تعریفیں اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ عمران خان فی الحال جنرل مشرف کو سپورٹ کر رہے ہیں، کیونکہ شریف خاندان نے ان پر کیس چلایا تھا اور ان کو سزا دلوائی تھی عدالت سے، اور عمران خان نے اس سزا کی مخالفت کی تھی، تو اس لیے عمران خان کی حمایت میں آپ بھی اپنی اس شخصیت پرستی والی روش پر چلتے ہوئے آپ صرف اس لیے جنرل مشرف کا ساتھ دے رہے ہیں اور اپنی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ امریکہ کے آگے جو جھک جائے اس کی ہم عزت نہیں کرتے۔ اور دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ آپ کا نون لیگ کے ساتھ ایک ذاتی طور پر بھی آپ کی ناراضگی ہے کہ انہوں نے بار بار آپ کو نوکریوں سے نکلوایا، انہوں نے آپ کو بار بار پریشرائز کیا، شہباز شریف نے آپ کو اپنے مطالبات منوانے کے لیے آپ کو بار بار تھریٹ بھی کیا، اور جنرل مشرف نے اسی خاندان کو مارشل لا لگا کر ان کو جیل میں رکھا اور ان کو ملک بدر بھی کیا۔ تو اس لیے آپ کو زیادہ سکون ملتا ہے جنرل مشرف کی تعریف کر کے، کیونکہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہی ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی ذاتی رنجش کی وجہ سے یا شخصیت پرستی کی وجہ سے اپنی اصول سے انحراف کر رہے ہیں، کیونکہ جو امریکیوں کے سامنے لیٹ جائے اس پر تو آپ تنقید کرتے ہیں اور لگاتار کرتے ہیں، ابھی تک آپ کر رہے ہیں، 3 مہینے ہونے والے ہیں، آج تک آپ لگاتار آرمی چیف پر اور جرنیلوں پر تنقید کر رہے ہیں۔ اس ڈبل سٹینڈرڈ کی وجہ ہمیں بتا دیں، اور اگر آپ نے اس کا یہ جواب دینا ہے کہ ہم نے امریکہ کی مدد سے امریکہ کو شکست دی، لانگ ٹرم میں مشرف کی پالیسی کا فائدہ ہوا تھا، وقتی طور پر ہمیں نقصان لگ رہا تھا، تو آج یہ جو رجیم چینج ہوا ہے آپ کے بقول اگر آرمی اس میں ملوث تھی تو اس کو بھی لانگ ٹرم دیکھ لینا، تھوڑا سا اتنا جلدی کیوں گھبرا گئے ہیں آپ؟ ابھی سے آرمی پر تنقید کیوں شروع کر دیا ہے؟ شاید اس کا بھی لانگ ٹرم میں پاکستان کو فائدہ ہی ہو، اور شاید نہیں، میرا تو اپنے اداروں پر اتنا اعتماد ہے جنہوں نے ایک بدماش خفیہ ایجنسی CIA کو ناکو چنے چبوائے ہیں افغانستان میں، اس کو سمجھ نہیں آنے دی کس طرح سے ISI نے اس کو کان پکڑوائے ہیں، آج تک وہ اپنے زخم چاٹ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ISI نے کیا کیا ہے۔ میں آج بھی ISI کو نمبر 1 ایجنسی مانتا ہوں، اگر وہ اس رجیم چینج میں ملوث ہیں تو ضرور اس میں پاکستان کے مفاد ہوگا، ضرور اس میں پاکستان کا فائدہ ہوگا لانگ ٹرم میں۔ جس ISI نے ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود پاکستان کو اٹامک پاور بنا دیا اور ساری دنیا کی ایجنسیوں کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہونے دی، وہاں پر تو انہوں نے کسی کا پریشر نہیں لیا۔ ناظرین اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔